نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو خوب بھلائیوں سے نوازنا چاہتا ہے، اپنی نعمتوں کی بارش اس پر کرنا چاہتا ہے تو یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ اور دین کی انڈرسٹینڈنگ عطا کرتا ہے۔ اس منظر کو یاد کیجئے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ اے معاذ، تم گورنر بن کر جا رہے ہو، تمہارے پاس کوئی مقدمہ آ جائے، کوئی اہم مسئلہ آ جائے تو تم کیسے سولو کرو گے اس مسئلے کو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس مسئلے کا حل، اس کا سولوشن قرآن مجید میں ڈھونڈوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر اس کا سولوشن قرآن میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو فرمایا کہ میں آپ کے ارشادات میں، احادیث میں اس مسئلے کا حل معلوم کروں گا۔ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس پرابلم کا، اس مسئلے کا سولوشن نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تب کیا کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اجتہاد کروں گا، اپنی رائے سے میں فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا اور کہا کہ اے معاذ، تم کو تمہارا یہ علم مبارک ہو، اے معاذ تم کو تمہارا یہ علم مبارک ہو۔ تو قرآن مجید کیا احکامات دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں، اور کس موقع پر کیا ڈیسیشن اور کیا فیصلہ کرنا چاہیے، یہ سمجھ پیدا کرنا، یہ دراصل انڈرسٹینڈنگ آف نالج اور انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ہے۔ اس کی اہم ترین ضرورت اس وقت دنیا میں ہے کہ مسلمان دین کی سمجھ پیدا کریں۔ ہم نے دین کے میننگ کو، اس کی انڈرسٹینڈنگ کو داڑھی کی مقدار تک رکھ لیا کہ داڑھی کتنی ہونی چاہیے، آمین آہستہ کہنا چاہیے یا زور سے کہنا چاہیے، ہاتھ سینے پر باندھنا چاہیے یا نیچے باندھنا چاہیے، فاتحہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر ہم نے اپنی بہت توانائی، بہت انرجی ہم نے ضائع کی، اور ان چھوٹے مسئلوں کو بنیاد بنا کر ہم نے اپنی مسجدیں الگ کر لی، اپنے جماعتیں الگ کر لیے، اپنے محلے اور کالونی سے الگ کر لیے۔ ہم نے وہ دیواریں کھڑی کر لی جن دیواروں کو گرانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے۔ یہ حسب نسب، یہ برادریاں، یہ گولے اور گورے اور کالے کا فرق، یہ امیر اور غریب کا فرق، یہ سنی اور بریلوی کا فرق، یہ دیوبندی اور شیعہ کا فرق، اور یہ مخلد اور غیر مخلد کا فرق، ان سب کو بیریئر اور دیواریں کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار کرتی ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ قرآن مجید کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں مسئلے اور اختلاف مت پیدا کرو، کانفلکٹ اور کنٹراڈکشن کے اندر مت پڑو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، تمہاری طاقت اس دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ تو دین کی سمجھ اور دین کی انڈرسٹینڈنگ ہم پیدا کریں، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔